السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ دوستو، اپنے بچوں کو معذور بننے سے بچائیے۔ معذوری جو ہر گھر کی کہانی ہے۔ لڑکا یا لڑکی جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، صحت قابل رشک، مگر گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے خصوصی افراد۔ صبح اٹھیں گے، بستر ویسے ہی بے ترتیب چھوڑ دیں گے، ماں آ کر یہ درست کر دیں گی۔ کپڑے تبدیل کریں گے، جہاں اتارے وہیں یا کسی کونے کھدرے میں رکھ چھوڑیں گے۔ ماں آئیں گی، اٹھائیں گی، دھوئیں گی، استری کریں گی اور واپس ترتیب کے ساتھ ان کی الماری میں رکھ دیں گی۔ کھانا انہیں تیار ملنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے یا کھانا کھا چکنے کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پلیٹیں اٹھانا یا گلاس واپس رکھ چھوڑنا بالکل نہیں۔ ماں آئیں گی، یہ سارے کام کریں گی۔ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو سونے کے لیے اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ یا ٹک ٹاک پر مستی کے لیے، ٹویٹر، انسٹاگرام پر وقت گزاری کے لیے یا پھر اپنے پسندیدہ سیریل، ڈرامے دیکھنے کے لیے کھانا وہیں بیٹھے بیٹھے منگوائیں گے۔ فقط لقمے کے لیے ہاتھ بڑھانا یا سے نگلنا ان کا کام ہوگا۔ معاف کیجیے گا، اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ٹی وی یا لیپ ٹاپ پر دوبارہ جہاد کے لیے واپس جانا ہوگا۔ اور کبھی کبھار تو یہ اپنے فارغ وقت میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھنے کی مہربانی بھی کر دیتے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ اس دوران میں یہ اپنے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوں، کیونکہ یہ اپنے ان پیاروں کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کوئی کمنٹ کیا ہو، قیمتی اسٹیٹس اپلوڈ کیا ہو یا کوئی تصویر بھیجی ہو۔ فوراً کمنٹ کر کے ان کی دلجوئی کرنا ان کا اولین فرض ہوتا ہے، اور یہ والد صاحبان گھر کی کسی ذمہ داری میں، بھلا وہ انتہائی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی کوئی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اپنی جگہ پر گند مچا کر اٹھ جاتے ہیں، کھانا پسند نہ آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی قابل مرمت کام یا قابل تبدیل چیز دیکھ لیں تو ان کی جان بن کر گزر جاتے ہیں، انجان بن کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی یا ترتیب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی بار ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ اس پر بہت غور سے سوچیں۔ ہر بار اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ خیر اس سے ہم ایک معذور نسل تیار کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں۔ جی، ایک معذور نسل، اور خیر سے اب ہمارے پاس جو تیار نسل ہے، یہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ اس گھر میں مہمان ہیں، نہ کوئی تعاون کرنے والے، نہ ہی کسی کام میں مدد کرنے والے، نہ کوئی اپنے اطراف کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والے۔ پرائمری اسکول سے لے کر اپنے کالج، یونیورسٹی تک، بلکہ نوکری لگ جانے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے گھر میں مہمان بن کر رہتے ہیں۔ وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، ماں سوائے جیب خرچ لینے کو یا ڈرائیونگ لائسنس بر وقت بنوا کر دینے کو، اور ماں باپ دونوں گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبتے رہتے ہیں۔ بھلا عمر جتنی ڈھلتی جائے، طاقت رہے نہ رہے، کمزور کیوں نہ پڑتے جائیں، کیونکہ وہی خود ہی تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ کام کی ذمہ داری لینا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھانا تربیت ہے جو اولاد کے دل میں بوئی جاتی ہے اور اس کی پیداوار کاٹی جاتی ہے۔ یہ کھیتی ہے جو کاٹی جاتی ہے، کوئی ہاتھ پر سرسوں اگانے جیسی نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کوئی ایسا آسان مسئلہ ہے کہ ذمہ داری خود بخود آ جائے گی، شادی کے بعد خود بخود محسوس ہو جائے گا، کیونکہ شادی کے بعد بھی وہ اسی سخاوت پر ہی قائم رہیں گے جو انہوں نے اپنے والدین کے گھر سے سیکھی ہے اور اپنائی ہوگی۔ کون سا سسرال اور کیسا پرایا گھر وہی چلے گا جو سیکھا ہوگا۔ سیکھا کیا ہے؟ معذوری، دوسروں پہ توکل اور بھروسہ۔ اس کے بعد یہ والی نسل پھر کبھی بھی گھر یا خاندان بنانے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ پر
انحصار نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ نے ان کی بنیاد ہی ایسی رکھ دی ہے۔ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ کے اس قیام کے نتائج کیسے نکلیں گے؟ پیارے سرپرست، اپنے بیٹے یا بیٹی کو گھر میں کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ڈالنا اور اس کی شخصیت کی تعمیر سماجی طور پر ذمہ دار نسل کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بناتا ہے اور آنے والی چیزوں کی ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بناتا ہے، آنے والی چیزوں کا سامنا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کو ان پر بھروسہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوسروں کے بارے میں سوچنے میں ان کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم خود غرض اور ان کے گھر والوں اور ارد گرد کے ماحول میں یا پھر مستقبل میں ان کی ملازمت اور معاشرے میں زیادہ قابل تعریف اور مؤثر بننے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ جب ان کا آپ پر یا ان کی ماں پر انحصار انہیں سست، کمزور اور زیادہ کمتر بناتا ہے تو انہیں مستقبل کے لیے تیار نہیں کرتا۔ ایک منحصر شخص ایک آزاد اور مستحکم خاندان کیسے بنا سکتا ہے؟ پھر ہم آج کی نسل میں طلاق کی بلند شرح پر سوچتے ہیں کہ ان میں صبر کیوں نہیں ہوتا۔ حمل اور ولادت فطری امور ہے، لیکن اپنے خاندان کے لیے جدوجہد کرنے، زندگی کے مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت، یہ ایک ایسا ہنر ہے جو پہلے والدین سے حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں ماں باپ اگر اپنے بیٹوں کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں لینے کے لیے نہیں پالیں گے تو کیا ایسے ہی یہ سب دنیا سکھائے گی؟ یاد رکھیے کہ دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کی توقع سے زیادہ چونکا دینے والے، بے رحم، بہت ہی کمتر اور زیادہ ظالم ہوں گے۔ اس کے لیے مہربانی کر کے ان کی مدد کرو اور اس دنیا داری میں ان کے مددگار نہ بنو۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، بلکہ ان کا رب آپ کا مددگار ہو، آپ کے گھر اور پھر ان کے گھروں اور معاشرے میں وہ سرگرم ہو۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تعلیم کے ساتھ مدد کر، ہماری اصلاح کر اور ہمارے لیے اپنے اصلاح کر، یعنی اپنے بچوں کو کام کی عادت ڈالیے تاکہ وہ ایک بہتر معاشرے میں تھر اٹھا کے جی سکے، بہتر معاشرہ بنا سکے، اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، بچوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو کام کرنا، ان کو اپنی ذمہ داری اٹھانا بوجھ لگتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ بار الہ سب کی حفاظت فرما اور سب کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔